بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 7th کلاس کی ہسٹری کی بک سے چیپٹر 1 پڑھنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم انگریزی کتابیں شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں، انگلش میڈیم کتب پڑھتے ہیں، تو وہ اس کو سن کے سبق یاد کر سکیں، ان کو پڑھنا آ جائے، ریڈنگ ان کی اچھی ہو، اور جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی ان کو کرنی آ جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ کروں اور ٹو دی پوائنٹ بات کروں، آسان کر کے ترجمہ کروں، سمجھاؤں۔ اگر کہیں سمجھانے کی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ کچھ تھوڑا بہت ایکسپلین کر دوں۔ پھر بھی اگر کسی کوئی چیز نہیں سمجھ آتی، آپ مجھے میسج کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں وضاحت کر دوں گا۔ جو بچے گھروں میں ہیں اور گھروں میں بغیر ٹیوشن کے سبق یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ویڈیو سن کے وہ سبق یاد کر سکتے ہیں۔ صرف یہی کافی نہیں ہوتا کہ آپ کویسچن آنسر جو ہیں وہ حل کر لیں اور یاد کر لیں۔ اگر آپ کی ریڈنگ ہے اور آپ نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، محنت کی ہوئی ہے، تو پھر انسان کا جو ذہن ہے وہ ویسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، چیزیں صحیح سمجھ آتی ہیں، انگریزی زبان آتی ہے اور ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر آگے چل کے اس کو جب بڑی کتابیں ہوتی ہیں تو تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر پڑھنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ مڈل ایجز ان یورپ 500 to 1500 CE۔ قرون وسطیٰ، مڈل ایجز کا معنی، مڈل کا معنی درمیان، ایجز ادوار یا درمیان کے ادوار، اس کو اردو میں کیا دیتے ہیں؟ قرون وسطیٰ۔ کرن کا معنی ہوتا ہے زمانہ، قرون جمع ہے، وسطیٰ درمیان، درمیانے زمانے۔ یورپ میں 500 سے لے کے 1500 CE کا مطلب ہوتا ہے بعد از مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ مین ایونٹس، پیپل اینڈ چینجز covered in the study period 500 to 1500 CE۔ بنیادی واقعات، لوگ اور تبدیلیاں، covered، ان کو کور کیا گیا ہے، ان کا احاطہ کیا گیا ہے، in the study period، اس مطالعے کے دورانیے میں، اسٹڈی کے اس پیریڈ میں۔ کون سا پیریڈ؟ یہ جو 500 سے لے کے 1500 یعنی 1000 سال پر مشتمل ہے۔ دا مڈل ایجز واز دا پیریڈ، مڈل ایجز ہے یہ ایک ایسا ایک دور تھا ان یورپین ہسٹری، یورپ کی تاریخ میں، دیٹ کیم بٹوین اینشنٹ اینڈ ماڈرن ٹائمس، جو کہ آیا اینشنٹ قدیم، پرانے، اینڈ ماڈرن اور جدید ٹائمس، وقتوں کے درمیان۔ یعنی اس کو درمیانہ کہیں گے نا، قرون وسطیٰ کا معنی بھی درمیانہ ہی ہے۔ اٹ لاسٹڈ فرام اباؤٹ 500 CE to 1500 CE۔ یہ لاسٹڈ قائم رہا، فرام اباؤٹ تقریباً 500 سے لے کے 1500 تک۔ دا کرسچن چرچ پلیڈ، عیسائی چرچ نے پلیڈ ادا کیا، a vital role، اہم کردار، in the history of the middle ages، قرون وسطیٰ یا مڈل ایجز کی تاریخ میں۔ ارلی مڈل ایجز، اب ابتدائی قرون وسطیٰ کے ابتدائی جو سال ہیں ان کا اس میں ذکر ہوگا۔ دا مڈل ایجز بگین، قرون وسطیٰ کا آغاز ہوا، بگین سیکنڈ فارم میں ماضی کا، آغاز ہوا وین جرمینک ٹرائبس، جب جرمینک قبائل نے، اب یہ جرمینک کون ہے آگے وضاحت ہے بریکٹ میں۔ پیپلز لکھا ہوا، پیپل عام لوگوں کے لیے آتا ہے، پیپلز کا مطلب ہوتا ہے مختلف اقوام، نیشنز، پیپلز فرام ناردرن یورپ، شمالی یورپ سے مختلف جو طرح کے لوگ تھے نا، جو شمالی یورپ سے آئے تھے، ان کو جرمینک ٹرائبس کہا جاتا ہے۔ جب جرمینک ٹرائبس نے انویڈڈ، حملہ کیا، دا ویسٹرن پارٹ آف دا رومن امپائر، رومی سلطنت کے مغربی پارٹ حصے پہ، دا ٹرائبس، ان قبائل نے، ٹوک اوور دا لینڈ، ہتھیار لیا، لے لیا۔ ٹیک اوور کا معنی ہوتا ہے قبضہ کر لینا، قبضہ کر لیا۔ ٹیک کی سیکنڈ فارم ٹک ہوتی ہے، پاس انڈیفینٹ کا یہ ہے نا، یہ یہاں پہ یہ ٹینس ہے، سوری سنٹینس ہے، پاس انڈیفینٹ کا ٹینس یہاں پہ استعمال ہوا۔
دا ट्राइब टुक ओवर द लैंड, ज़मीन पर कब्जा कर लिया, एंड फॉर्म्ड और बनाए मैनी स्मॉल किंगडम्स, बनाई बहुत छोटी छोटी किंगडम्स, रियासतें। द इन्वेडर्स आल्सो इवेंचुअली कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, हमला करने वाले आल्सो भी इवेंचुअली बिलाखिर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, यानी बिलाखिर उन्होंने ईसाइयत कबूल कर ली। विच हैड बिकम, अब वो वैशी लोग थे, अब ये मजहब लोग हैं, वो देख के कि यार मजहब अंदाज में रहते हैं, कवानीन हैं, लोग मिलजुल के रहते हैं, वो चीज़ें उन्होंने अपना ली। विच हैड बिकम, जो कि बन चुका था द मेजर रिलीजन, बड़ा मजहब ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन सल्तनत का, रोमी सल्तनत का। द पोप वाज द हेड ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, पोप था सरबरा, पोप होता था क्रिश्चियन ईसाई चर्च का हेड, सरबरा। ही वो अनदर चर्च लीडर्स, और दूसरे चर्च के हुक्मरान, लीडर्स, रहनुमा, बिकेम हो गए थे, बन गए थे, वेरी पावरफुल, बड़े ताकतवर। फ्यू पीपल, चंद लोग, आउटसाइड द चर्च, चर्च से बाहर, कुड रीड, पढ़ सकते थे, और राइट या लिख सकते थे, कुड रीड और राइट, ड्यूरिंग द अर्ली मिडल एजेस, कुरान वस्ता के आगाज में। यानी ये वाला जो अरसा है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल के बाद से लेके 1500 साल तक, ये वाला जो 1000 साल है, इसके शुरू में यानी पढ़ना लिखना इतना आम नहीं था। रिलीजियस कम्युनिटीज, मजहबी माशरे, कॉल्ड मोनास्टरीज, जिनको मोनास्ट्री कहा जाता था, वर सेंटर्स ऑफ लर्निंग, वो तालीम के सेंटर्स, वो क्या थे, मराकज थे। मेरे ख्याल मोनास्ट्री जो है ना, ये खानकाह कहते हैं, मोनास्ट्रीज। मेनोरियलिज्म became the chief economic system of Europe, मेनोरियलिज्म ये यूरोप का became बन गया था द चीफ इकोनॉमिक, बुनियादी माशी निज़ाम ऑफ यूरोप का। मोस्ट ऑफ द लैंड्स, ज़मीनों का अक्सर हिस्सा, अक्सर ज़मीनें, वर ओन्ड, वो मलकियत थी, बाई वेल्दी लॉर्ड्स, मालदार लॉर्ड्स, लॉर्ड जो हैं आका, लॉर्ड्स, लॉर्ड्स की। पीजेंट्स डिपेंडेंट, काश्तकार, खेती बाड़ी करने वाले, डिपेंडेंट वो इन्हिसार, उनका इन्हिसार था, इन्हिसार करते थे, ऑन द लॉर्ड, उस लॉर्ड पे, जिसको लॉर्ड कहा जाता था, आका, फॉर प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। द मोस्ट सक्सेसफुल किंग ऑफ दिस पीरियड, बहुत ज़्यादा कामयाब बादशाह ऑफ दिस पीरियड, इस दौर का, वाज वो था चार्ल मैग्ने, चार्ली मैग्ने। मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं की है, ये भी कोई फ़र्क भी हो सकता है, पर ही रूल्ड द फ्रेंच, वो हुक्मरानी करता था, या उसने हुक्मरानी की, द फ्रेंच, फ्रेंच पे, इन द रीजन, ये आगे वजाहत आ रही है फ्रेंच कौन है, मखसूस लोग हैं इलाके में रहने वाले, फ्रेंच पे यानी फ्रांसीसी, इन द रीजन, उस इलाके में, दैट इज नाउ, जो कि अब है फ्रांस एंड जर्मनी, और जर्मनी। अच्छा नीचे, द पीपल क्राउंड चार्ले मैग्ने एम्पायर ऑफ द रोमन्स इन द 8th सेंचुरी सीई, पोप ने, सॉरी द पोप ने क्राउंड, ताजपोशी की, ताज पहनाया, चार्ले मैग्ने को, एम्पायर ऑफ द रोमन्स, जो कि रोमियो का बादशाह था, इन द 8th सेंचुरी, 8वीं सदी में। हाउएवर, ताहम, हिज एयर्स, उसके वरसा, वारिस, वर टू वीक, वो बहुत कमज़ोर थे, टू रन द एम्पायर, सल्तनत चला ना सकते थे। ये जो TOO वाला 2 होता है, उसके बाद दूसरा ये TO आ रहा होता है, तो उसमें नफ़ी वाला तर्जुमा आपने करना है। ये हेयर्स पर, टू वीक, उसके वरसा, उसके वारिस, उसकी जानशीन, इतने कमज़ोर थे, टू रन द एम्पायर, को वो एम्पायर को चला नहीं सकते थे। इट लेटर कॉल्ड द होली रोमन एम्पायर इन वन पीस, इसको बाद में कहा गया मुकद्दस रोम का, मुकद्दस रोमन एम्पायर, रोमी सल्तनत, इन
ون پیس ایک تحریر میں. یہ جو اوپر آیا ہے نا دا پوپ، یہ جو پوپ ہوتے ہیں نا یہ مذہبی ان کا سربراہ ہوتا ہے، جیسے یہاں ہمارے مولانا حضرات ہوتے ہیں مذہبی یا پنڈت لوگ ہوتے ہیں، تو پوپ آپ پادری کہہ سکتے ہیں. اچھا اب آگے ہے انہوں نے یہ انفارمیشن دی ہوئی ہے. ڈو یو نو، کیا تم جانتے ہو، یہ بھی آپ دیکھ لیں. چارلی میگنی واز اے لیڈر آف دا کنگڈم آف دا فرینکس. فرینکس کی کنگڈم جو ریاست کی سلطنت تھی اس کا یہ ایک لیڈر تھا. ہی یونائٹڈ، اس نے اکٹھا کیا مینی آف دا کرسچین لینڈز، بہت سی عیسائی زمینوں کو، علاقوں کو، آف ویسٹرن یورپ، مغربی یورپ کے. مغربی یورپ میں یعنی مغربی یورپ کے بہت سے عیسائی جو علاقوں کو اکٹھا کیا، متحد کیا. ڈیورنگ دا مڈل ایجز، قرون وسطیٰ کے درمیان. ہی واز ڈکلیئرڈ دا امپیرر، اس کو شہنشاہ ڈکلیئر کیا گیا، اس کا اعلان کیا گیا. ہی واز اے گریٹ وارئر، وہ بڑا جنگجو تھا. ہز نیم مینز چارلس دا گریٹ، اس کا جو نام ہے اس کا مطلب ہے چارلس دا گریٹ. دا فرینکس ور اے گروپ آف پیپل، جو فرینک ہیں یہ لوگوں کا ایک گروپ تھا. ہو لیوڈ ان یورپ، جو کہ یورپ میں رہتے تھے. مور دین 1000 years ago، 1000 سال سے بھی پہلے. دا کنٹری آف فرانس واز نیمڈ آفٹر دیم، فرانس کے ملک کا نام رکھا گیا آفٹر دیم، ان کے پیچھے. یعنی اس مناسبت سے یعنی اس ملک کا جو نام ہے وہ فرانس، کیونکہ وہاں پہ فرینکس جو ہے بیسیکلی اس علاقے میں جو ہے نا وہ رہتے تھے. فرام دا 8th century CE ٹو دا 10th century CE، 8ویں صدی سے لے کے 10ویں صدی تک بعد از مسیح کی بات ہے. وائکنگ انویڈرز، وائکنگ حملہ آور جو ہیں اٹیکڈ، ان کی بھی آگے بات آ جائے گی. وائکنگ یہ چوری چکاری کرنے والے تھے. اٹیکڈ یہ انہوں نے حملے کیے مینی پارٹس آف یورپ، یورپ کے بہت سے حصوں پہ. دا وائکنگس کیم فرام، یہ وائکنگ آئے تھے فرام واٹ آر نو، اس علاقے سے جو کہ اب ہے ڈینمارک، ناروے اینڈ سویڈن. دے میڈ ٹربل، انہوں نے پریشانی کھڑی کی فار مینی رولر، بہت سے حاکموں کے لیے. ڈو یو نو، کیا تم جانتے ہو. دا وائکنگز ور وارئر فرام ناردرن یورپ، وائکنگ یہ جنگجو تھے شمالی یورپ تھے. دے ور آلسو نون ایز نارس مین اور نارتھ مین. دے ور آلسو نون، نیز یہ جانے، آلسو کا مانا نیز، نیز یہ جانے جاتے تھے نارس مین یا نارتھ مین، شمالی آدمیوں کے طور پہ. ایز کا مانا ہوتا ہے کے طور پہ. دے سیلڈ دا سی، یہ سمندر میں کشتیاں چلاتے تھے. فرام دا، چلاتے رہے فرام دا لیٹ 7th century، 7ویں صدی کے آخر سے لے کے ٹو دا 10th century CE، 10ویں صدی تک. دے اٹیکڈ مینی کنٹریز، انہوں نے حملے کیے بہت سے ممالک پہ. اینڈ ٹوک اوے مچ ٹریجر، اور بہت سا خزانہ جو ہے وہ لے گئے. دیر ناردرن یورپین نیبرز گیو دیم، ان کے شمالی یورپ کے نیبر پڑوسیوں نے گیو دیم، ان کو دیا دا نیم آف وائکنگ، وائکنگ کا نام وچ مین، جس کا مطلب ہے پھر ڈاکو. ڈیورنگ دا 10th century CE، 10ویں صدی عیسوی میں یا 10ویں صدی عیسوی کے دوران، ڈیورنگ دوران، فرانس ڈیولپ دا فیوڈل سسٹم، فرانس نے ترقی دی جاگیردارانہ نظام کو. ٹو پرووائڈ سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے. لینڈ آنرز کالڈ لارڈز، زمین کے مالک، آنر کا معنی مالک، لینڈ آنرز کالڈ لارڈز، جن کو لارڈ کہا جاتا تھا. بلٹ کیسلز، انہوں نے قلعے جو ہم کہتے ہیں نا وہ بڑے بڑے قلعے بنائے. دے گیو لینڈ ٹو فالوورز کالڈ نائٹس، انہوں نے زمین دے دی اپنے فالوورز، پیروکاروں کو، پیروی کرنے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو، جن کو نائٹس کہا جاتا تھا، فوجی. ان ریٹرن، بدلے میں.
the lords called on their knights. آقا یا lords called on ہوتا کہنا, وہ کہتے تھے their knights اپنے knights کو, اپنے فوجیوں کو, to defend them کہ وہ ان کا دفاع کریں in battle جنگ میں. people called serfs وہ لوگ جن کو صرف کہا جاتا تھا, مزارے لوگوں کی زمینیں کاش کرنے والے, were forced ان کو مجبور کیا جاتا تھا to farm the land کہ وہ زمین میں کھیتی باڑی کریں. serfs were not much better off than slaves مزارے زیادہ بہتر نہیں تھے, were not much better off زیادہ بہتر نہیں تھے than slaves غلاموں کے مقابلے میں. لیٹر مڈل ایجز قرون وسطیٰ کا بعد کا دور, لیٹر بعد کا. کنڈیشنز امپرووڈ ان دی 11th century CE حالات بہتر ہو گئے, امپروو بہتر ہونا. 11ویں صدی عیسوی میں حالات بہتر ہو گئے. پیپل لرنڈ ٹو گرو مور نیوٹریشس فوڈ لوگ سیکھ گئے, لرن سیکھنا جاننا, لوگ سیکھ گئے ٹو گرو اگانا زیادہ غذائیت والا فوڈ اناج غلہ غذا. ہیلتھ امپرووڈ صحت بہتر ہو گئی. اینڈ دا پاپولیشن گریو اور آبادی بڑھی. ٹاؤنز آلسو گریو قصبے بھی بڑے ہو گئے بڑے. اینڈ ٹریڈ انکریزڈ اور تجارت بڑھ گئی. کنگ ہنری II آف انگلینڈ اینڈ کنگ لوئس IX آف فرانس کنگ ہنری دوم جو انگلستان کا تھا, انگلینڈ کا, اور کنگ لوئس کیا کہتے ہیں نواں کنگ لوئس فرانس جو بادشاہ کا تھا. فورسڈ اس نے مجبور کیا فیوڈل لارڈز جاگیردارانہ نوابوں کو ٹو ایکسیپٹ دیئر اتھارٹی کہ وہ قبول کریں ان کی حاکمیت اتھارٹی ڈیورنگ دی 11th century CE اینڈ 12th century CE 11ویں اور 12ویں صدیوں میں یا ان کے دوران. یورپینز ڈیولپڈ دا گوتھک اسٹائل آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر یورپ کے لوگوں نے ڈیولپ ترقی دی گوتھک سٹائل طرز کو آف آرٹ فن اینڈ آرکیٹیکچر اور فن تعمیر کا. جو گوتھک سٹائل تھا یہ مخصوص سٹائل ہے, یہ یورپ میں جو ہے نا اس صدی کے آخری حصے میں یا بعد والے حصے میں یہ جو ہے نا یہ رائج رہا. کرسچنز بلٹ اسٹیٹلی کیتھیڈرلز عیسائیوں نے بنائے شاندار کیتھیڈرل عبادت خانے آف سٹون پتھر کے ود ٹال ٹاورز بڑے بڑے ٹاوروں والے. اینڈ سٹینڈ گلاس سٹینڈ گلاس داغدار شیشہ مطلب رنگین شیشوں والے. نوٹری ڈیم یہ ڈیم پڑھتے ہیں, یہ ڈیمی اس کو آپ دیکھ لیں. بلڈنگ نوٹری ڈیم بلڈنگ ان پیرس جو کہ پیرس میں ہے از اے گڈ ایگزامپل یہ ایک اچھی مثال ہے آف اے گوتھک کیتھیڈرل گوتھک کیتھیڈرل کی. دیر واز آلسو اے ریبرتھ آف لرننگ یہاں پہ تھی دوبارہ سے پیدائش. ریبرتھ نشأت ثانیہ دوبارہ سے پیدا ہونا آف لرننگ علم کی یہاں پہ دوبارہ پیدائش ہوگی. دا فرسٹ یورپین یونیورسٹیز پہلی یورپ کی یونیورسٹیاں ور فاؤنڈیڈ ان کی بنیاد رکھی گئی ان بولوگنا اٹلی پیرس فرانس اینڈ ادر سٹیز. بٹوین 1095 CE اینڈ 1291 CE 1095 بعد از مسیح اور 1291 بعد از مسیح کے درمیان کرسچین کنگز اینڈ نائٹس فرام آل اوور یورپ participated in a series of crusades in the Middle East. عیسائی بادشاہوں نے اینڈ نائٹس اور جو فوجی ہیں فرام آل اوور یورپ پورے یورپ سے پارٹیسپیٹڈ انہوں نے حصہ لیا ان اے سیریز آف کروسیڈز اور کئی کروسیڈز میں یعنی مذہبی جو جنگیں ہوتی ہیں نا بڑے لیول پہ لڑی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ان دا مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ میں.
دے فاٹ اگینسٹ مسلمز، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے، فار کنٹرول آف پلیسز، ان جگہوں کے کنٹرول کے لیے، ان جگہوں کو قابو میں لانے کے لیے، دیٹ کرسچنز کنسیڈر ٹو بی ہولی، جنہیں عیسائی سمجھتے تھے کہ وہ مقدس جگہ ہیں۔ دا منگول امپائر واز فاؤنڈڈ بائی چنگیز خان، جنگیز خان آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ان 1206 CE۔ منگول امپائر سلطنت اس کی بنیاد رکھی گئی چنگیز خان کے ذریعے، وہ اسپیلنگ ایسے بھی مطلب اس کو چنگیز خان یا جنگیز خان، 1206 عیسوی میں۔ دا منگولز کنکرڈ آلموسٹ ہول آف رشیا، منگولوں نے فتح کر لیا، کنکرڈ فتح کرنا، آلموسٹ تقریباً ہول آف رشیا پورا رشیا، پورا روس کا علاقہ، پولینڈ، ہنگری، یوکرین، مولدیویا ایٹسیٹرا، یہ جو سارے ملک ہیں۔ آپ یورپ کا نقشہ یہ دیکھیں، آپ کو یہ سارے نظر آئیں گے۔ دا منگولز چینجڈ دا ہول سینیریو ان ایسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ، منگولوں نے پوری جو تصویر ہے وہ بدل دی، پوری صورتحال ان ایسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ، مشرقی اور وسطی یورپ میں۔ کنگ جان آف انگلینڈ سائنڈ دا میگنا کارٹا ان 1215 CE، کنگ بادشاہ جان جو ہے، کنگ جان انگلینڈ کا، انگلستان کا، سائنڈ اس نے دستخط کیے میگنا کارٹا پہ 1215 میں۔ دا ڈاکیومنٹ اسٹارٹڈ دیٹ دا کنگ واز ناٹ ابو دا لا، یہ جو ڈاکیومنٹ تھی، یہ جو دستاویز تھی، اسٹیٹڈ دیٹ یہ ہونا چاہیے، یہ اسٹارٹڈ دیٹ میرا خیال غلط ہے، اس نے یہ بات بیان کی، اس میں لکھی ہوئی تھی بادشاہ واز ناٹ ابو دا لا، کہ جو کنگ تھا، دا کنگ واز ناٹ، وہ قانون سے بالا تر نہیں تھا، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر قانون اپلائی نہیں ہوتا، جیسے کہ پہلے بادشاہ ہوتے تھے ان کے اوپر کوئی قانون نہیں، باقی سب کے اوپر قوانین ہیں۔ اس طرح اٹ پروٹیکٹڈ دا رائٹس آف دا پیپل، اس نے بچایا لوگوں کے حقوق کو، مطلب یہ کہ اگر بادشاہ بھی زیادتی کرے گا لوگوں کے ساتھ بادشاہ بھی پکڑا جائے گا۔ اینڈ آف دا مڈل ایجز، درمیانے جو ادوار ہیں، قرون وسطیٰ، ان کا اختتام، آخر۔ دا لاسٹ پارٹ آف دا مڈل ایجز واز دا ٹائم آف ٹربل، آخری حصہ قرون وسطیٰ کا، مڈل ایجز قرون وسطیٰ، واز دا ٹائم آف ٹربل، یہ تھا پریشانی والا وقت۔ انگلینڈ اینڈ فرانس فاٹ دا 100 Years وار، انگلستان اور فرانس فاٹ لڑنا، وہ لڑے 100 سالہ جنگ بٹوین 1337 اینڈ 1453، 1337 اور 1453 عیسوی کے درمیان، اوور ٹیریٹوریل رائٹس، علاقائی حقوق کے اوپر۔ A disease called the Black Death, bubonic plague, killed about 1/3 of the people، ایک بیماری جسے بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ خاص وبا تھی، بوبونک پلیگ، کلڈ اس نے مار دیے تقریباً 1/3 آف دا پیپل، لوگوں کا 1/3 ان یورپ میں بٹوین 1347 اینڈ 1351، 1347 1351 کے درمیان یہ 4-5 سالوں میں اس نے یورپ کے 1/3 لوگ، تیسرا حصہ مر گئے۔ پرنٹنگ واز انوینٹڈ ان اباؤٹ 1440 CE، 1440 عیسوی میں تقریباً پرنٹنگ کی ایجاد کی گئی، انوینٹ کیا گیا۔ دس مینٹ دیٹ، اس کا مطلب یہ تھا کہ بکس کوڈ بی پروڈیوسڈ ایزیلی، کتابیں پیدا کی جا سکتی تھیں، چھاپی جا سکتی تھیں آسانی سے، اینڈ ان گریٹ نمبرز، اور بڑی تعداد میں، مینی مور پیپل دیئر فور، بہت زیادہ لوگ اس لیے، ہیڈ ایکسیس، ان کے پاس رسائی تھی، ٹو بکس، کتابوں تک، اینڈ کوڈ لرن ٹو ریڈ، اور پڑھنا وہ سیکھ سکتے تھے۔ ویریس چینجز، مختلف تبدیلیاں، بہت سی تبدیلیاں، لیڈ یہ لے گئیں، لیڈ لیڈ لے جانا، رہنمائی کرنا، لیڈ لے گئیں، ٹو دی اینڈ آف دا مڈل ایجز، قرون وسطیٰ کے اختتام کی طرف۔ فیوڈلزم ویکنڈ ایز اسپین، جاگیردارانہ نظام
फ्यूडलिज्म, वीकेंड कमज़ोर हो गया, वीकेंड ये वर्ब है। स्पेन, जब स्पेन, फ्रांस एंड इंग्लैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, जब ये मजबूत ममालिक जो हैं ये बन गए। सुन द रिनेसेंस, जल्द ही नशत सानिया, रिनेसेंस, मैं तो इसको ऐसे पढ़ता हूँ, मेरे को थोड़ा सा कोई बाद लोग अलग भी पढ़ते हैं इसको, रिनेसेंस, जल्द ही नशत सानिया। नशत सानिया का मतलब होता है दोबारा उठ खड़े होना। अ टाइम ऑफ ग्रेट लर्निंग, बड़े लर्निंग सीखना, बड़े इल्म का वक़्त, एंड आर्ट और फ़न का वक़्त, वाज इन प्रोग्रेस, वो तरक्की में था, यानी तरक्की हो गई, लोग जो है वो फ़नून इसमें तरक्की करने लगे और जल्दी सीखने लगे। यूरोपियंस, जब माशरे में क्या कहते हैं अमन हो तो फिर माशरा जो है वो इन चीज़ों की तरफ, इल्म, गौर व फिक्र की तरफ जाता है। जब लड़ाई झगड़ा हो तो लोग फिर अपनी बका और अपने आप को बचाने के लिए वो इकदाम करते हैं, सोचते रहते हैं। यूरोपियन आल्सो लर्न, यूरोप के लोग आल्सो भी लर्न, सीख गए, अबाउट अमेरिकन्स, जान गए अमेरिकन के बारे में, लर्न जानना भी होता है। इन 1492, 1492 ईस्वी में, दिस डिस्कवरी लेड टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ईजाद ले गई एक नई समझ की तरफ, ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया के बारे में एक नई अंडरस्टैंडिंग समझ की तरफ। इट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मॉडर्न एज, ये जदीद दौर का जो है ना जदीद दौर की पहली स्टेज थी। लिए जी, यहाँ तक आप इसको जो है ना वो याद करें, इसको सुने, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो उसको भी देखें और पढ़ना भी सीखें। अगला जो सबक है टाइमलाइन ऑफ द मिडल एजेस, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे और इसको जो है ना वो याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, कोई चीज़ किसी की एक्सप्लेनेशन रह गई है आप मुझे मैसेज करके कह सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ और चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। कोई और मुफीद मशवरा हो आप मुझे दे सकते हैं। नासिर महमूद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।